الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ دوستو ساتھیوں، جنگ جمل کے حوالے سے آج آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہوا ہوں اس عنوان کو پیش کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ جو ہے ٹاپک بھی ہے، اس کو بیان کرنا عدل کے ساتھ بہت جو ہے مشکل کا کام بھی ہے۔ بہت کم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، بہت کم لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں حق کے ساتھ۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں نا کسی ایک فیور میں تو لکھنے کے اوپر آگا، لیکن عدل کے ساتھ بہت کم لوگوں نے اس تاریخ کو جو ہے مرتب کیا ہے، وہی آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اور صحیح تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں گا۔ جنگ جمل کے تعلق سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آئی بٹن پہ جا کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو اصلی اسباب تھے وہ کیا تھے، وہ میں نے جو ہے واقعہ کربلا کی جو پوری سیریز بنائی ہے اس میں حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ بھی لیا، اس کو آپ سنیں پہلے، آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت جو ہے 35 ہجری میں ہوئی، 18 ذی الحجہ کو 35 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، مختصر سا بریف کر دیتا ہوں، کوفہ، بصرہ اور مصر سے جو ہے کچھ پروٹیسٹر آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف پروٹیسٹ کرا، ان کی گورنر کے خلاف، ان کی گورنر کی جو غلط پالیسیز تھیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کرا۔ تو اسی کے اندر ملوائیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 40 دن تک محاصرہ کرا، پھر اس کے بعد انہی کے اندر سے کچھ شدت پسند کچھ لوگ تھے جنہوں نے، چند لوگ تھے، صرف آئے تو تقریباً 2000 تھے، لیکن چند لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، یار کچھ ہی لوگوں کے 5 یا 6 ہو سکتا ہے 1-2 ہوں، انہوں نے جو ہے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کا جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ بس حضرت عثمان کی گورنر جو تھے ان کی پالیسیز سے ان کا جو ہے اختلاف تھا۔ شہید کس نے کیا یہ نام تاریخ میں نہیں آیا ہے، اس لیے نام لینا جو ہے زیب بھی نہیں دیتا کہ کسی کا نام لے۔ تو ہاں، شک تو کی تاریخ میں پتہ لگتا ہے، کچھ لوگوں پر شک رہا ہے، لیکن پکا نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے قتل جو ہے شہید کرا حضرت عثمان۔ اب حضرت علی کی جو ہے نا بیعت کی گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس میں جو ہے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ باقی 4 نے اپنے نام واپس لے لیے تھے، بچے 2۔ تو حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تھی، اب حضرت عثمان جب شہید ہو گئے تو اس کمیٹی کے اندر صرف بچے حضرت علی۔ تو حضرت علی جو ہے ان کو لوگوں نے خلیفہ بنانے کی کوشش کری، لیکن حضرت علی نے کہا کہ اب تو معاملہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اب تم مجھے اس وقت خلافت دے رہے ہو تو یہ تو مسئلہ ہے وہ دوسری طرف نکل جائے گا۔ پھر بھی بہت اصرار کے بعد کہ آپ ہی جو ہے اس مسئلے کو کلیئر کر سکتے ہیں، تو حضرت علی نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا، خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور کہا کہ چھپ چھپا کے بیعت نہیں ہوگی، مسجد نبوی میں جا کے جو ہے بیعت کری۔ مسجد نبوی میں بیعت ہوئی۔ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ واقعہ کربلا کی پوری سیریز دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت علی جو ہے گورنر بننے کے بعد سب سے پہلا جو خلیفہ بننے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کرا ہے وہ یہ کرا ہے کہ جتنے بھی حضرت عثمان کے گورنر تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو دھوکہ دیا تھا، حضرت عثمان کی جو ہے نرم مزاجی کا جو ہے غلط فائدہ اٹھایا تھا، ان سب کو معزول کرا، یعنی کوفہ، بصرہ، یمن اور دیگر اور مقامات سے شام کی طرف بھی معزول کرنے کے لیے جو ہے سہل بن حنیف کو جو ہے نا گورنر بنا کے حضرت علی نے بھیجا، یعنی شام کے اندر جو دمشق جو ہے اس کے اندر، تو دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے گورنر کی حیثیت سے۔ تو جب وہ حضرت علی کا جو ہے قاصد یعنی سہل بن حنیف پہنچے ہیں وہاں پر، تو ان کو کہہ دیا کہ تبوک میں ہی روک لیا، مطلب دمشق پہنچنے بھی نہیں دیا، تبوک کے میدان میں ہی روک لیا، اور کہا کہ حضرت عثمان کا خون کا بدلے اب تک نہیں لیں گے، اب تک ہم جو ہے گورنر سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ قصاص عثمان لینے کا انہوں نے جو ہے نا مطالبہ کرا۔ بہرحال حضرت علی نے دوبارہ ایک قاصد کو بھیجا خط لے کے، تو اس قاصد کو بھی حضرت امیر معاویہ نے روک لیا، اور پھر کچھ دن بعد ایک خالی چٹھی کے ساتھ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، صرف وہ لے کے بھیج دیا۔ حضرت علی نے جب پڑھا تو حضرت علی کو معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ جو ہے نا قصاص عثمان کے نام پر جو ہے نا اب یہ اپنی گورنری مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر جو ہے نا حضرت عثمان کا کرتا شہید ہوا جس میں وہ شہید ہوئے تو وہ اور ان کی بیوی نائلہ جو تھی ان کی کٹی ہوئی انگلیاں جو ہے وہ منگا کے دمشق کی جامع مسجد میں لٹکا دی، اور لوگوں کو موبلائز بھی کرا کہ قصاص عثمان لینا ہے۔ تو وہاں پر تقریباً جو ہے 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہے قصاص عثمان کے مدعی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا قصاص عثمان یعنی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے، خلافت بعد میں اسٹیبلش کری جائے گی۔ ادھر جو بڑے بڑے صحابہ تھے جو مدینہ کے اندر، وہ بھی غیر جانبدار ہو گئے، یعنی نیوٹرل ہو گئے بالکل، انہوں نے وہ تذبذب کا شکار ہو گئے کہ حضرت علی کی بیعت کرے یا قصاص عثمان کا بدلہ لے، تو غیر جانبدار ہو گئے، بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے۔
حضرت علی جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے پہلے، کیونکہ یہ کوئی بادشاہ تو ہے نہیں کہ دربار میں کسی کو بلایا اور بغیر کسی میں فیصلہ چلے اس کا گردن کاٹ دی اور جو ہے فیصلہ ہو گیا، بلکہ حضرت علی کو تو کہا جاتا ہے کہ بہت زبردست جو ہے قاضی تھے، بہت زبردست پکڑ رکھتے تھے قرآن مجید پر اور حدیث پر، تو انہوں نے تو اسے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں تھا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں تھا، وہ مضبوط کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے عدالت فیصلہ کرے، کیس چلے باقاعدہ مقدمہ ہو اور اس کے بعد کیس چلے اور اس کے بعد جو ہے گواہیاں ہوں اور اس کے بعد سزا دی جائے گی شرعی طور پر۔ حضرت علی کو بادشاہ تو تھے نہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ اب یہ قاتلوں کو جو ہے نا حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ خود اپنے ہاتھ سے فیصلہ دے، اور حضرت علی یہ بھی چاہتے تھے کہ بعد میں کرا جائے، کیونکہ 2000 سے زیادہ لوگ جو بلوائی تھے انہی میں سے جو ہے حضرت عثمان کے قاتل بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرا، تو حضرت علی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب معاملہ پہلے گورنروں کو نئے گورنر بنائے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان کی خون کا بدلہ لیا جائے گا، عدالت میں فیصلہ چلے گا۔ حضرت علی نے طے کیا کہ دمشق جو جا کے یعنی حضرت امیر معاویہ کے جو ہے ان کی سرخوبی کری جائے اور وہاں سے ان کو ہٹایا جائے اور پھر لا اینڈ آرڈر پورا مضبوط ہو جائے، سب جگہ خلافت اسٹیبلش ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ کام کرا جائے گا۔ حضرت بصرہ میں یہ جب حضرت علی جو ہے شام جانے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر سے جو ہے بصرہ میں جو ہے نا بصرہ کی گورنر بنا کے بھیجے ان کو عثمان بن حنیف کو کہ بصرہ کے آپ گورنر بن جائے، تو بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف تھے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت طلحہ حضرت زبیر انہوں نے حالانکہ بیعت کر لی تھی، لیکن یہ بھی قصاص عثمان کے مدعی تھے کہ قصاص عثمان ہو یعنی عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، تو یہ جو ہے مکہ چلی گئے۔ حضرت عائشہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی، 19 دنوں میں ذوالحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی، تو وہ بھی مکہ ہی چلے گئے۔ اور حضرت عائشہ کو کہا کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے کہا کہ ہم جا کے جو ہے نا اس مسئلے کو کلیئر کر دیتے ہیں، حضرت علی کمزور پڑ رہے ہیں، کیونکہ حضرت علی انہی لوگوں کے پیچھے میں گھرے ہوئے ہیں جو کہ وہ بلوائی تھے، وہی 2000 لوگ ابھی مدینہ کے اندر موجود ہیں، تو ہم اس مسئلے کو جا کے سورٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آخری میں جاتے جاتے انہوں نے مدینہ جانا چاہیے تھا، مدینہ میں بلوائی تھے، تو انہوں نے جاتے جاتے رخ جو ہے نا بصرہ کی طرف کر لیا، تو اب بہت ساری جو امہات المومنین بھی جانا چاہتی تھی تو انہوں نے جو ہے نا منع کر دیا، کیونکہ ہم مدینہ جانے کے لیے ریڈی تھے، بصرہ کا تو لینا دینا نہیں، بصرہ میں کون ہے کہ بصرہ ہم جائیں، تو سب امہات المومنین رک گئیں۔ حضرت حفصہ آنا چاہتی تھی، لیکن حضرت حفصہ کے بھائی یعنی عبداللہ ابن عمر، حضرت حفصہ جو تھیں امہات المومنین میں سے تھی، ان کی والد جو حضرت عمر تھے، تو عبداللہ ابن عمر ان کے بھائی ہوئے، تو انہوں نے کہا بہن آپ مت جائیں، تو حضرت حفصہ بھی رک گئے اور دیگر امہات المومنین میں جو تھیں وہ بھی رک گئیں، صرف حضرت عائشہ جو ہے وہ گئی۔ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ میں ایک جو ہے ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوں، تو عائشہ بات تو امہات المومنین میں سے تھی، آپ مسلمانوں کی ماں ہیں اور آج بھی ہم اتنا ہی قدر کرتے ہیں، تو یہ ان کو طلحہ اور زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کہنے پر ہی بصرہ کی طرف روانہ ہوئی، یا ان کو لگا کہ بصرہ میں ہی اصل میں وہ لوگ مقیم ہیں، وہیں پر آئیں گے۔ ایک مقام پر جہاں پر جو ہے نا حوب یعنی بنو عامر کا چشمہ تھا، وہاں پر وہ جگہ ہے حوب، تو وہاں پر جب حضرت عائشہ نے پڑاؤ کرا، راستے میں سب نے پڑاؤ کرا، تو وہاں پر کتے بھونکنے لگے۔ یہ حدیث جو ہے شیخ ناصر الدین البانی جو ہے اس کو صحیح کہتے ہیں اور بالکل مضبوط حدیث بولتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ نے آواز کتوں کی سنی تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کتے کیوں بھونک رہے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا بنو عامر کا چشمہ حوب ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ کون میری بیوی ہوگی تم میں سے اس پر حوب کے کتے بھونکیں گے، تو اب بات تو یہ تھی کہ ان کو سمجھ میں آ گیا مطلب میں غلطی پر ہوں، یہ جو ہے نا اس سے پتہ لگتا ہے حضرت علی حق پر تھے اس میں، یعنی غلط کام مت کرنا، تم اگر غلط کرو گے تم پر حوب کے کتے بھونکیں گے۔ تو حضرت عائشہ واپس پلٹ جانا چاہتی تھی، لیکن حضرت طلحہ حضرت زبیر نے کہا ہم تو مصالحت کے لیے جا رہے ہیں، مسئلہ کلیئر کروانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی ہونا نہیں چاہیے حرج، تو حضرت عائشہ ان کی بات کے اوپر وہاں چلی گئی۔ بصرہ میں جا کے انہوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے کیپچر کر لیا، حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ حضرت زبیر نے جا کے وہاں پر کیپچر کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو حضرت علی نے بھی اپنا جو ہے نا ایک نمائندہ یعنی حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے تھے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی، ان کو کوفہ بھیج دیا، کوفہ سے فوج اکٹھی کرو کیونکہ یہ تو جنگ کا معاملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہاں کیپچر کر لیا اور قصاص عثمان کے نام پر کچھ لوگوں کو جو ہے نا سزا بھی دے دی۔ اب اس پر کیا وہاں پر بھی جو ہے نا بھیڑ بھڑک گئی، دنگا بھڑکنے کا معاملہ ہوا، تو حضرت علی کو جب یہ پتہ لگا حضرت علی نے بھی حضرت عمار یاسر کو اور حضرت حسن کو وہاں پر بھیجا کوفہ، تو کوفہ بصرہ سے اوپر ہے، تو کوفہ میں بھیجا اور وہاں پر انہوں نے بھی جو ہے نا ایک تقریر کری اور بڑی زبردست تقریر کری۔ حضرت حسن کو تو ممبر پر
اوپر بٹھا کر خود کھڑے ہوئے اور خود کھڑے ہو کے تقریر کری. یہ لوگوں کوفہ کے لوگوں, ایک طرف تو حضرت عائشہ آ رہی ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول کی زوجہ یعنی بیوی, اور دوسری طرف سے آ رہے ہیں حضرت علی. تو یہ اللہ ہی دیکھنا چاہتا, اللہ تمہاری آزمائش لے رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عائشہ کی اطاعت, حضرت علی کی اللہ کی اطاعت سے مراد یعنی اللہ کے رسول کی حدیث ہے, من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری, جس نے میری نافرمانی کری اس نے اللہ کی نافرمانی کری, جس نے میرے امیر کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری, جس نے میرا امیر کی نافرمانی کری اس نے میری نافرمانی کری. اس سے پتہ لگتا ہے کہ امیر کی نافرمانی ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی تک چلی جاتی ہے. تو ادھر جو ہے حضرت علی نے بھی وہاں پر جو ہے فوج اکٹھی کر لی, کئی ہزاروں کی فوج اکٹھی ہوئی, ادھر سے بھی کئی ہزار کی فوج اکٹھی ہو گئی. اب ہوا یہ کہ ایک نام تھا جو بڑی زبردست نام تھا, حالانکہ اس حضرت عمر کے دور کے اندر انہوں نے بصرہ کوفہ کے اندر بڑا ہی جو ہے کارنامہ انجام دیے. قعقاع بن عمرو یہ جو ہے نا بڑی شخصیت تھے, لیکن اب ڈپلومیسی کے لیے کام میں آ رہے تھے, ڈپلومیٹک انسان تھے بہت زیادہ, کیونکہ بزرگ بھی ہو گئے تھے, اب ڈپلومیسی کے لیے ان کو کام میں لیا. حضرت علی نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے پہلے مسائلت کا معاملہ کرو کہ یہ مسئلہ کلیئر کرو, تم آئے کیوں یہاں پر. تو حضرت علی سے جب انہوں نے حضرت عائشہ نے سے جب بات کری, انہوں نے بصرہ جا کے, کوفہ سے آئے بصرہ میں آ کے جب بات کری تو انہوں نے سارا مسئلہ کلیئر کر دیا کہ آپ ایسے مت کریں, یہ مسئلہ بڑھک جائے گا اور زیادہ. ابھی آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے جو ہے قصاص عثمان کے نام پر کچھ لوگوں کو سزا دی, تو یہاں پر پوری بھیڑ آپ کے خلاف ہو گئی, تو اس طرح کا معاملہ نہ کریں. تو اس پر حضرت عائشہ بھی راضی ہو گئی. لیکن ایک شخص بہت خطرناک رہا ہے اس پوری تاریخ کے اندر, جس کو آپ نے واقعہ کربلا میں سنا ہوگا, مروان ابن حکم. یہ اور کچھ قصاص جو قاتل عثمان تھے کچھ وہ بھی موجود تھے وہاں پر. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت ہو, معاملہ کلیئر ہو جائے. اگر یہ ہو گیا تو ہمیں سزا ملنے لگ جائے گی, ہمیں تو سزا دینے پر آ جائیں گے. اگر لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو گیا تو ہمیں تو سزا ملے گی, تو مضبوط ہی مت ہونے دو, یا پھر ہمارے لوگوں کی حکومت آ جائے. تو انہوں نے رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے, یہ ایک میں شارٹ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, آپ خلافت ملوکیت پڑھ سکتے ہیں, مقصد حسین پڑھ سکتے ہیں, دیگر اور کتب جہاں کا مطالعہ اور حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے رات کے وقت جو ہے نا, جو کچھ لوگوں کو قتل کرا, اس سے کیا ہے مسئلہ تو کلیئر ہونے پہ آ گیا تھا, لیکن رات کے وقت جب حملہ کرا تو بھیڑ موبلائز ہو گئی اور جنگ جو ہے ایک جنگ کی سی حالت ہو گئی. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ جو ہے نکل کے آئے اونٹ پر بیٹھ کے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا تھا. تو لوگوں نے سوچا حضرت عائشہ بھی میدان میں آ گئے لڑنے کے لیے, تو اسی لیے اس کو جمل کہا جاتا ہے. عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ جو اونٹ پہ آئی تو اس سے اور معاملہ لوگ غلط فہمی پیدا ہو گئی. حضرت عائشہ اس لیے آئی تھی کہ لڑو مت, لڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, حضرت علی اور میرے بیچ بات ہو چکی ہے. حضرت علی زکات پہ رکے ہوئے تھے, زکات کا مقام تھا, وہ بھی یہاں پر آ گئے اور یہ ساری لڑائی وڑائی ساری ہوئی. تقریباً جو ہے نا 10,000 سے زیادہ جو ہے نا مسلمان مارے گئے دونوں طرف سے ملا کے. یہ قعقاع بن عمرو نے بہت کوشش کری تھی, لیکن وہ دیکھیں وہ مروان نے جو کام کرا, مروان نے پورا ملیہ میٹ کر دیا وہ مسلمانوں کو بھڑکا کے. اب ہوا یہ کہ مروان جو تھا نا, یہ اصل میں یہ ہے اصل کردار. مجھے تو میں جتنی اسٹڈی کری مجھے تو لگتا ہے کہ حضرت عثمان کا قاتل بھی یہی ہوگا. انہوں نے جنگیں کروانی ضروری تھی, جب جنگیں نہیں کرواتے تو ظاہر سی بات ہے جب معاملہ سولو ہو جاتا, اور اس کے بعد ان قاتل عثمان کو بھی جو ہے سزا مل جاتی, اور جو مروان جو تھا اس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے, کیونکہ اس نے حضرت عثمان کی شہادت کے معاملے میں دیکھیں, حضرت عثمان کی شہادت جس شخص کی وجہ سے ہوئی نا وہ یہ مروان ابن حکم ہے. اب شہید اس نے کرا ہو وہ بات الگ ہے, لیکن شہادت کا سبب سب سے بڑا یہی بنا ہے. پوری آپ اس تاریخ کو پڑھ لیجیے گا. مروان نے تو شہید کر دیا, پھر حضرت طلحہ حضرت زبیر بھی اس جنگ میں موجود تھے, جنگ جمل کے اندر. تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو اور حضرت طلحہ کو سمجھا دیا کہ دیکھو تم ہمت کرو, یہ حدیث یاد دلائی, وہ حدیث میں انشاءاللہ کبھی وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا. وہ حدیث یاد دلائی تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی پیچھے چلے گئے. حضرت جو تھے طلحہ ان کو تو جو ہے مروان نے نا گھوڑے پر کچھ مارا تیر بھی, تو وہ گھوڑے کے نیچے دب کے جو شہید ہو گئے. ان کے ٹانگ پہ مارا تھا تو گھوڑے کے نیچے دب کے وہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر جو تھے نا یہ جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے, حضرت علی نے ان کو سمجھایا تو جنگ چھوڑ کے چلے گئے. راستے میں کہیں نماز پڑھ رہے تھے, بصرہ جا رہے تھے, بیچ میں کہیں مقام پر لڑائی ہوئی تھی تو بصرہ ہی جا رہے تھے. تو بصرہ جاتے تھے کہیں بیچ میں نماز پڑھ رہے تھے, راستے میں رک کے نماز کا وقت ہو گیا ہوگا. تو ایک عمر بن جرحم نام کا آدمی تھا حضرت علی کی فوج سے, تو وہ شدت پسند آدمی تھا. اس نے جب وہ حضرت زبیر جو ہے نماز میں سجدے کی حالت میں گئے تو اس نے ان کی گردن کاٹی, اور گردن اور ان کی تلوار لے کے حضرت علی کے پاس آ گیا. تو حضرت علی نے کہا کہ تو نے حضرت زبیر کو شہید کر دیا, اس تلوار نے جس تلوار کو تو لے کے آیا اس نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرا ہے. تو جنت کی بشارت چاہتا, تو جہنم کی سزا ملے گی, جہنم کی جو ہے بشارت دیتا ہوں میں.
بہرحال جنگ ہو گئی, 10,000 لوگ شہید ہوئے, جنگ جمل بڑا ہی ثانیہ پیش آیا. حضرت علی جیت گئے. ظاہر سی بات ہے جیتنا حضرت علی کو ہی تھا, کیونکہ حضرت عائشہ تو جو ہے لڑنا چاہتی بھی نہیں تھی. اب مال غنیمت کا جب معاملہ تھا, حضرت علی نے مال غنیمت تو مسلمان کا, اب یہ ہے دیکھیں حضرت علی کی جنگوں کے اندر ہی پتہ چلے گا مسلمانوں سے جنگ ہو تو مال غنیمت کا کیا کرا جائے. حضرت علی نے مال غنیمت جو ہے سارا بصرہ کی جامع مسجد میں رکھ دیا اور کہا کہ جس کا مال ہے وہ اٹھا کے لے جائے, یعنی جس کا مال ہے وہ پہچانے اور اٹھا کے لے جائے, مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا مسلمانوں کے اندر جنہوں نے جنگ جیتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کیا کر رہے ہیں, مال غنیمت تو تقسیم ہوتا ہے, جو جیت والی ونر ٹیم ہوتی ہے اس کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کس کے جس میں جائیں گی, پھر امہات المومنین کو بھی تم مال غنیمت میں, کیونکہ وہ ان کو کون لڑنی بنائے گا. تو لوگوں کے بعد بہرحال سمجھ میں آ گئی. حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے محمد بن ابوبکر جو ان کے بھائی تھے, جن کی پرورش حضرت علی نے کری رضی اللہ تعالیٰ, ان کے ہاتھوں جو ہے ان کے مقام پر بھجوا دیا. پھر وہ حضرت عائشہ جو ہے نا پوری زندگی اس معاملے پر روتی تھی اور اپنے آپ کو کوستی تھی کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, جبکہ وہ حدیث سامنے آ گئی تھی ہوپ والی, ہوپ کے میری کون سی بیوی اس پر ہوپ کے کتے بھوکیں گے, لیکن پھر بھی میں نہیں رکی. باقی انہوں نے کہا کہ اللہ کے میرے جو حجرہ ہے, یعنی اللہ کے رسول السلام کی روضہ مبارکہ ہے, اس کے اندر حضرت ایک جگہ باقی تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دفن ہے, حضرت ابوبکر ہے, حضرت عمر ہے. انہوں نے کہا ایک جگہ باقی میں نے میرے لیے رکھی تھی, لیکن اب مجھے وہاں دفن مت کرنا, مجھے بقیع غرقد میں دفن کرنا جہاں اور اللہ کے رسول السلام کی زوجہ مبارک دفن ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان تین شخصیت کی وجہ سے لوگ میری بھی عزت کریں. انہوں نے کہا مجھے الگ ہی دفن کرنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے سب بات کو سمجھ گئی تھی کہ اس وقت حضرت علی حق پر تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شام کی تیاری کے لیے شروع ہوئے, جس کے لیے وہ پہلے ہی تیار ہو رہے تھے. اور بصرہ سے حضرت عائشہ, وہ بصرہ حضرت عائشہ آ گئی تھی مکہ سے حج کے دوران, حج سے فری ہو کے بصرہ آئی تھی, تو اس جنگ میں ملوث ہو گئے تھے. تو اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس جنگ میں حضرت علی حق پر تھے, اس میں تو دو رائے والی بات ہی نہیں ہے. اس میں فریق میں جو تھے نا حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. اور ادھر بھی بڑی شخصیات تھی, حضرت علی تھے, اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جو عمار ابن یاسر تھے, حضرت حسن تھے, حضرت مالک اشتر تھے, اور دیگر اور بھی صحابہ یہاں موجود تھے. حدیث میں ایک حدیث سنا کے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے رسول السلام نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے نکلے اور کہا, ان کی جوتی ٹوٹ گئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی, تو حضرت علی کو کہا کہ میری جوتی جو گاڑ دو, اور حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلنے لگی. پھر کہا جو میری جوتیاں کاٹ رہا ہے وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے پر انتظار کرتے, یعنی حضرت علی کا. اور پھر ایک حدیث فرمائی کہ دیکھو دو لوگوں, جس طرح سے میں نے قرآن کی تنزیل کے لیے کافر اس سے جہاد کرا ہے, اس طرح سے تم میں ایک ساتھ شخص موجود ہے قرآن کی تفسیر کے لیے مسلمانوں سے جہاد کرے گا. تو اس پر سب نے کہا, حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے کہا لا نہ. پھر حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں گا وہ؟ اللہ کے رسول نے کہا لا, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹ رہا ہے. تو حضرت علی کی طرف سب دوڑے اور حضرت علی کو جا کے خوشخبری سنائی. حضرت علی ہنسنے لگ گئے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ بات پہلے سے بتا رکھی ہے. تو حضرت علی کو جب یہ باتیں معلوم تھی پہلے سے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں پیشگوئی کر دی تھی, انہیں بتا دی تھی, تو حضرت علی کو معلوم تھا میں حق پر ہوں, اور انہوں نے جو ہے نا حق پر جمے رہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر جنگ صفین کا ہم مطالعہ کریں گے. دوستوں ساتھیوں, جنگ جمل کے بعد اب دوسری جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہوئی وہ ہے جنگ صفین. یہ صفین کے مقام پر ہوئی, اس لیے اس کا نام جنگ صفین پڑا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 جمادی الاول کو اس سے فارغ ہوئے جنگ جمل سے, اس کے بعد 36 ہجری میں ذوالحجہ کو وہ جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے. ادھر سے شام سے حضرت امیر معاویہ نکلے ہیں, اور ادھر سے کوفہ سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں. تو دیکھیں اس تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ کوفہ میں حضرت علی جو مقیم ہوا ہے, دارالخلافہ کوفہ کو بنایا, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب جنگ جمل ہوئی, پھر جنگ صفین ہوئی, پھر جنگ نہروان ہوئی, حضرت علی کو دوبارہ مدینہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ ری آرگنائز ہوتے اور پھر جنگ لڑتے, پھر ری آرگنائز ہوتے, پھر جنگ لڑتے. اسی وجہ سے حضرت علی کو جو ہے مدینہ میں جانا کا دوبارہ وقت نہیں ملا. میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کر دوں. جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد ایک وقت تو یہ تھا کہ حضرت علی نے سہیل بن حنیف کو بھیجا تھا وہاں پر, لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان کا انکار کر دیا اور کہا کہ قصاص عثمان لیا جائے گا, اسی کے بعد ہم جو ہے گورنری سے دستبردار ہوں گے. اس کے بعد جب جنگ جمل ہوئی, اس کے بعد حضرت علی نے اپنے آپ کو تو کوفہ میں مقیم کر لیا, دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا. اس کے بعد جو ہے مدینہ میں سہیل بن حنیف کو گورنر بنا دیا, بصرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا, مصر میں قیس بن سعد کو اپنا گورنر بنا لیا, اور آذربائیجان میں اشش بن قیس کو اپنا گورنر بنایا.
اور خود کوفہ میں مقیم ہو گئے. اسی لیے کوفہ ہی میں حضرت علی کے تعلق سے آخری دور میں آپ کو حضرت علی کا جو سارا واقعات ملیں گے وہ کوفہ سے ہی ریلیٹڈ ملیں گے. وہیں پر ہی حضرت علی رہے آخری تک, اور حضرت علی کی قبر مبارک بھی کوفہ کے اندر ہی. حضرت علی نے پہلے ساری چیزیں کری کہ سب جگہ سے گورنروں کو ہٹا کے دستبردار کر کے اور جو ہے اس کو خلافت کو اسٹیبلش کرا, اس کو مستحکم کرا, مضبوط کرا. پھر اب وہ جنگ جمل سے تو فارغ ہوئے, لیکن ان کو جانا تو شام ہی تھا حضرت امیر معاویہ کے خلاف کہ وہ جو ہے دستبردار نہیں. اور اس سے پہلے حضرت علی نے ایک خط اور بھیجا, جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کے ساتھ ایک خط بھیجا اور کہا کہ جو ہے نا اگر آپ اس جنگ پر لڑے رہو گے تو ہم اپنے لشکر لے کے آ رہے ہیں, ورنہ تم دستبردار ہو جاؤ, خلافت کو اسٹیبلش ہونے تو ہم قصاص عثمان لے لیں گے. لیکن جو ہے حضرت امیر معاویہ نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں, لیکن گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ قصاص عثمان کا بدلہ نہ لیں, یعنی حضرت عثمان کے خونیوں کو سزا نہ دیں. خونیوں کو سزا کب تک دے سکتے ہیں؟ حضرت علی کی فوج کے اندر بھی بصرہ سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے جیسے وہ کہتے ہیں غصے والے لوگ موجود تھے اس وقت, کہ اگر کچھ بھی کام کرتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا اقدام کا نتیجہ کو بہت برا نکلتا. تو حضرت علی حکمت سے کام لے رہے تھے کہ خلافت کو اسٹیبلش کرے, پھر اس کے بعد سارا معاملہ ہو. وہ نجا میں 36 ہجری میں حضرت علی جو ہے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں کوفہ سے, اور صفین پر آمنا سامنا ہوا ہے. صفین کے مقام پر جو ہے حضرت امیر معاویہ کی فوج جو ہے پہلے پہنچ گئی تھی, تو انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا, اور جو حضرت علی کی فوج کے فوجیوں کو پانی لینے کو منع کر دیا. تو حضرت علی کو بہت برا لگا. حضرت علی نے پھر جبراً اس پر قبضہ کرا اور حضرت امیر معاویہ کو پانی لینے سے منع نہیں کرا. وہ قبضہ کر لیا پانی پر, لیکن حضرت امیر معاویہ کی فوج کے جو لوگ آتے تھے ان کو پانی دیا جاتا تھا باقاعدہ. حرام مہینے چل رہے تھے, ذوالحجہ کا مہینہ تھا, پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ, حرام مہینے تھے جس میں 1 to 1 جنگ ہوتی تھی, اور اس میں کوئی ایسی جنگ ہوئی نہیں. جنگ روکنے کی بھی بہت کوششیں کری گئی, منایا بھی ہے, بیچ بیچ میں بتایا بھی ہے کہ اس طرح سے خلافت کو جو ہے نا اس کی برکچے اڑاؤ مت, بلکہ ایک اتحاد کے ساتھ ایک مسئلے کو ہم نمٹائیں گے. لیکن امیر معاویہ جو ہے اپنی اسی بات پر اڑے ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ سب تذبذب میں بھی تھے کہ یہ جنگ میں کون حق پر ہے کون نہیں ہے. حضرت عائشہ والی جنگ کے اندر تو آپ کو پتہ چل ہی گیا تھا, ہوپ کے کتے ان پر وہ جو بھوکے تھے اس سے پتہ لگ گیا تھا. اس جنگ میں بھی لوگ تذبذب میں تھے کہ حق پر کون ہے, لیکن یہ تذبذب 9 صفر کو جو ہے کھل گیا, ختم ہو گیا. عمار ابن یاسر کی 9 صفر کے اندر ابو الغادیہ نام کے ایک شخص نے جو ہے ان کو شہید کر دیا. ابو الغادیہ جو تھا یہ تھا اصحاب شجرہ میں سے تھا, صلح حدیبیہ میں جنہوں نے شجر کے نیچے جو ہے بیعت کری اس میں سے تھا. لیکن ابو الغادیہ نے جو ہے یہ فوج میں ابھی جو تھا وہ امیر معاویہ کی فوج میں تھا, اور حضرت عمار جو تھا حضرت علی کی فوج میں تھا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کوفہ والی واقعہ بھی سنایا کہ حضرت علی نے کوفہ میں حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حسن کو بھیجا تھا کوفہ میں فوج اکٹھی کرنے کے لیے. پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجیے گا. تو حضرت عمار ابن یاسر جو تھے وہ حضرت علی کی فوج میں سے تھے. ایک حدیث جو تھی نا سب کو یاد تھی, وہ جب شہید ہوئے نا تو معاملہ کلیئر ہو گیا. وہ حدیث یہ تھی کہ جب مسجد نبی کی تعمیر چل رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو کہا کہ ابن سمیہ تو آج اسلام کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے اور تجھے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تقتلوا الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ جو ہے اس حدیث کے اندر الفاظ آئے, تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے. امیر معاویہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی, عبداللہ ابن عمرو بن العاص یعنی عمرو بن العاص کے بیٹے جو تھے, انہوں نے جب یہ خبر اپنے والد کو دی اور والد نے امیر معاویہ کو دی. کیونکہ عمرو بن العاص اور حضرت امیر معاویہ اور مروان ابن حکم سب ایک فوج میں ہو گئے تھے اس وقت. یہ بنو امیہ کی ایک طرح سے پوری فوج تھی, لیکن اس میں ضرور نہیں سارے بنو امیہ کے لوگ تھے, لیکن اور بھی دیگر لوگ بھی تھے. تو جب یہ خبر پہنچائی گئی تو حضرت امیر معاویہ نے اس کی غلط تعویل کری. ان کا یہ تو ہم نے تھوڑی شہید کرایا انہیں تو اس نے شہید کرایا جو انہیں جنگ میں لے کے آیا, یعنی حضرت علی. تو یہ انہوں نے غلط تعویل کری. حضرت علی جنگ میں لائے تھے, حضرت علی نے شہید نہیں کرا. اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, یہ نہیں کہا تھا کہ باغی جماعت جو ہے جنگ میں لائے گی. یہ انہوں نے غلط تعویل کری. حضرت علی نے پھر اس کی جو ہے نا جواب دیا کہ پھر اسی طرح سے حضرت حمزہ کو بھی جو ہے اللہ کے رسول نے معاذ اللہ شہید کروایا ہوگا, کیونکہ حضرت حمزہ کو تو اللہ کے رسول لے کے گئے تھے نا جنگ میں. بہرحال 10 صفر میں کو جو ہے لیلۃ الحریر ہوئی. یہ بڑی لیلۃ الحریر یعنی بہت لمبی جنگ ہوئی, 30 گھنٹے تقریباً یہ جنگ چلی. جمعرات سے لے کے جمعے تک یہ جنگ چلی. دونوں فوج جو تھی 90 ایک طرف 90,000 لوگ تھے, ایک طرف 80,000 لوگ تھے. تاریخ میں اور بھی تعداد آتی ہے, 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی آتی ہے. تقریباً جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کی فوج سے جو ہے تقریباً 45,000 لوگ شہید ہوئے یعنی سپاہی, اور حضرت علی کی فوج سے اسی لیلۃ الحریر کے دن یعنی 2 دن جو تقریباً 30 گھنٹے جنگ چلی ہے, اس میں حضرت علی کی طرف سے 25,000 لوگ شہید ہو گئے.
لیکن تذبذب جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کریں گے، یہ معاملہ کلیئر ہو گیا تھا. اس لیے اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، سب سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ حضرت علی اکبر ہے. بس حضرت علی اب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ فوج مضبوط بھی تھی حضرت علی کی، اب وہ جیتنے ہی والے تھے. حضرت علی جو ہے نا، حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن العاص کے خیمے تک پہنچنے والے تھے، بس کچھ ہی وقت کی دوری رہ گئی تھی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک حضرت عمرو بن العاص نے ایک جو ہے نا ایک پلان بنایا کہ ہم جو ہے نا قرآن کو جو ہے نیزے پر اٹھا لیں گے اور کہیں گے ھذا کتاب اللہ حکم بین و بینکم، یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے ہمارے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں. یعنی ہم جنگ سے تلوار سے فیصلہ نہیں کریں گے، اب جو ہے اب فیصلہ کریں گی قرآن مجید. تو اس تعلق سے جو ہے حضرت علی نے سمجھایا بھی اپنے ساتھیوں کو، جو بعد میں انہی میں سے خوارج نکلے حضرت علی کی فوج میں سے، ان کو سمجھایا بھی کہ یہ جو ہے نا معاملہ غلط ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی تھی، جنگ سے فیصلہ ہوگا، ابھی قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. تو وہ کہنے لگے نہیں، ھذا کتاب اللہ حکم بینہ و بینکم، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے ہمارے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں. تو خوارج ذہن کے جو لوگ تھے جو بعد میں نکل گئے حضرت علی کی فوج سے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پوری طرح سے بیان ہو جائے گا. انہوں نے بہت زور دیا حضرت علی کو، لیکن حضرت علی کہتے رہے کہ دیکھو یہ ایک سازش ہے، زبردستی کی بات کری جا رہی ہے، اس میں کچھ بھی فیصلہ نہیں ہونے والا، اب ہماری جنگ فتح ہونے والی ہے، ہم فتح کرنے والے ہیں، تو اب فتح کر لیا جائے گا، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. لیکن حضرت علی کو بہت زور دیا گیا. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ روک دی گئی، سیز فائر کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ کرا گیا کہ دومت الجندل کے اوپر 400 لوگ 400 آپ کی طرف سے 400 ہماری طرف سے لوگ اکٹھے ہوں گے تقریباً 6 مہینے بعد. یہ 6 مہینے بعد ہم اکٹھے ہوں گے اور حکم بنایا جائے گا. حکم حضرت عمرو بن العاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری. پہلے تو حضرت علی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو بنایا جائے گا، لیکن زور دیا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بنایا جائے، تو ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا. پھر جب معاہدے پہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا، معاہدہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے امیر معاویہ کی، یعنی امیر معاویہ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے بیچ میں. لیکن علی ابن طالب کے جو نام کے ساتھ امیر المومنین تھا، اس کو مٹوا دیا گیا. اس پر بھی خوارج ذہن کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے وابلہ مچایا. انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. معاہدہ یہ ہوا، اور معاہدہ ہونے کے بعد جب 6 مہینے بعد وہ ملے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص نے اس دوران بات چیت بھی کری قرآن مجید کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے کچھ فیصلہ کرنے کی سوچی، لیکن وہ فیصلہ انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ کو معزول کر دو، میں حضرت علی کو معزول کر دیتا ہوں، اور دوبارہ سے جو ہے نا لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنا خلیفہ خود چنیں. اب یہ ہوا کہ جب اس واقعے کو کہتے ہیں تحکیم کا واقعہ، تحقین اس کو کہتے ہیں. تو جب 6 مہینے بعد وہاں ملے ہیں، تو حضرت مسجد کے اندر دومت الجندل کے اندر جامع مسجد میں حضرت علی جو تھے اور کی فوج میں سے 400 لوگ، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 400 لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں. وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی آئے اور حضرت عمرو بن العاص بھی آئے. حضرت عمرو بن العاص نے جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ پہلے فیصلہ سنا دیں، پھر میں سنا دیتا ہوں. لوگوں نے روکا بھی کہ آپ جو ہے پہلے عمرو بن العاص کو فیصلہ سنانا دو، پھر اس کے بعد آپ سنانا. تو بہرحال ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں، ہمارے بیچ بات ہو چکی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں وشواس کرتا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے اپنے جو ہے اس کے اوپر ممبر پر چڑھے، اور انہوں نے کہا، اپنی انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی کو اتاری کہا، جس طرح سے یہ انگوٹھی میں نے نکالی، اس طرح سے میں امیر معاویہ کو اور حضرت علی کو دونوں کو معزول کرتا ہوں، ٹھیک، اور اب اس کے بعد نیا سرے سے جو ہے خلیفہ چنا جائے گا. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص چڑھے ممبر پر، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ انگوٹھی میں نے اتاری، اس طرح سے میں حضرت علی کو جو ہے معزول کرتا ہوں، اور پھر اس انگوٹھی کو واپس پہنا. انہوں نے کہا امیر معاویہ کو اسٹیبلش رکھتا ہوں، مستحکم رکھتا ہوں، وہ آخفہ رہے قصاص عثمان کے معاملے میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری غصے میں آیا کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کرا. حضرت علی نے کہا مجھے معلوم تھا یہ دھوکہ ہونے والا ہے، ساری چیزیں پلان ہو رہی ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہو. تو فی الحال ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہاں سے حضرت علی کو چہرہ بھی نہیں دکھا پایا، اور وہاں سے روانہ ہو گئے. اسے تحکیم کا واقعہ کہتے ہیں. دھوکہ دیا گیا بہت صریح طور پر، حضرت علی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا گیا. سب واپس آ گئے اپنے اپنے گھر. ظاہر سی بات ہے اب تو گھر ہی آنا تھا، جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر کیا کر سکتے ہیں، سب اپنے اپنے واپس آنے لگے. حضرت علی نے پھر ری آرگنائز ہونے کی کوشش کری کہ اب ری آرگنائز ہوتے ہیں، اور پھر اب جو ہے نا اب نہیں مانیں گے کسی کی بھی. اتنے میں ایک نیا فتنہ نکل کے آیا خوارج کا. وہ فتنہ یہ تھا کہ خوارج 3 بنیاد کے اوپر حضرت علی سے الگ ہو گئے. پہلی بات تو یہ تھی کہ جنگ جمل کے اندر بیت المال جو ہے وہ تقسیم کیوں نہیں کیا گیا، واپس ان لوگوں کو کیوں دے دیا گیا.
دوسرا معاملہ یہ تھا کہ حکم کیوں بنایا گیا؟ حکم تو قرآن مجید ہے، تم نے انسانوں کو حکم بنا لیا، حالانکہ یہ لوگ زور دے رہے تھے، پھر بعد میں انہیں لوگوں نے پتہ نہیں نئی راہ نکال لی کہ حکم کیوں بنا لیا۔ پھر تیسرا معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے امیر المومنین اپنے نام کے آگے سے کیوں ہٹایا معاہدے کے اندر؟ آپ لکھتے امیر المومنین، آپ کا امیر المومنین کافروں کے مومن ہے کیا؟ یا کافروں کے امیر ہے کیا؟ منافقوں کے امیر ہیں؟ کس کے امیر ہیں؟ تو اس بات پر وہ تین وجوہات پر وہ خوارج تقریباً 6000 تقریباً حضرت علی کی فوج سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت علی کو شام کے علاوہ جانے کے بجائے ان سے مقابلہ کرنا پڑا، نہروان، اسے کہتے ہیں جنگ نہروان، جو خوارج کے خلاف کری گئی۔ انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں لاؤں گا۔ میرے دوستو، حضرت علی کی دور کی جو جنگیں ہیں اس میں بڑی 3 جنگوں کا نام آتا ہے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ 2 جنگوں کے اوپر میں ایک مختصر ویڈیو بنا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، جنگ جمل اور جنگ صفین پہ۔ اب انشاءاللہ آج جو ہے جنگ نہروان کا جو ہے آج ہمارے سامنے جو ہے اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنگ نہروان جو ہے 38 ہجری میں 9 صفر کو ہوئی حضرت علی کے دور کے اندر۔ اس میں جو ہے نا یہ جنگ ہوئی حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج کے ساتھ۔ خوارج یا فرقہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہریرا، فرقہ ہریرا بھی کہہ سکتے ہیں، ہرورا، فرقہ ہرورا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہرورا کے مقام پر جا کے جو ہے آباد ہو گئے تھے تو اس کو فرقہ ہرورا بھی کہتے ہیں۔ ان کے 3 بڑے جو ہے اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ یہ حضرت علی کی فوج میں سے ہی نکل کے انہوں نے حضرت علی کو کافر بھی کہا اور امیر المومنین بھی نہیں مانا، اور ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ کو، عمر بن العاص کو، سب کو کافر کہنے لگے۔ ان کے 3 بنیادی اختلاف تھے حضرت علی سے خاص طور سے۔ پہلا تو یہ کہ جنگ جمل کے اندر جو ہے جو مال غنیمت جو ملا تھا اس کو تقسیم کرا جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب جنگ ہوئی تو مال غنیمت تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا اشکال ان کا یہ تھا کہ حضرت علی نے صفین کے موقع کے اوپر جب معاہدہ ہوا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، تو انہوں نے امیر المومنین کا نام مٹانے کی جب بات رکھی حضرت معاویہ کی طرف سے، تو حضرت علی نے اپنا امیر المومنین نام ہٹا کے حضرت علی کر لیا، یعنی یہ معاہدہ ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ۔ تیسرا اختلاف جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے حکم کیوں بنایا، یعنی تحکیم والا معاملہ جو ہوا اس پر ڈیٹیل ویڈیو آپ صفین کی دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو پوری بات واضح ہو جائے گی۔ صفین میں یعنی دومت الجندل میں جو سارا معاملہ طے ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی تو کوفہ چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مروان بن حکم اور عمرو بن العاص وغیرہ سب جو ہے شام چلے گئے۔ یہ جو تھے نا تقریباً 6000 لوگ یہ ہرورا کے مقام پر جا کے آباد ہو گئے، اور انہوں نے وہیں پر جو ہے حضرت علی سے اختلاف کرتے ہوئے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت علی کوفہ آ گئے۔ حضرت علی اس لیے دیکھیں آپ جو ہے انہوں نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا کیونکہ جانے کا ہی موقع نہیں ملا، حضرت علی کو اسٹیبلش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا خلافت، یہ جنگوں میں ہی لگے رہے، پوری جو ہے 4.5-5 سال کا دور جو ہے ان کا وہ اسی میں ہی نکل گیا۔ اب اس میں دیکھیں یہاں یہ لوگ آباد ہو گئے، حضرت علی نے اب کہا کہ جو دومت الجندل پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کیا گیا، تو یہ معاملہ جو ہے غلط ہوا ہے، ہم دوبارہ سے جو ہے لشکر کشی کریں گے امیر معاویہ کے خلاف۔ تو انہوں نے واپس سے جو ہے ری آرگنائز ہونا شروع ہوئے، تیاری کری اس کی، اور جو ہے وہاں پر جانے کی تیاری میں لگے، تو ان کو بھی کال کری کہ ان کو بھی بلاؤ، یہ 6000 لوگ ہرورا میں آباد ہیں، ان کو بھی بلایا جائے۔ تو انہوں نے صاف طور پر آنے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اور یہ 3 اختلاف بھی پیش کرے۔ انہوں نے حضرت خباب جو تھے ان کے بیٹے اور بہو وہ جا رہے تھے، ان کو روکا اور ان کو روک کے یہ بھی پوچھا کہ تم امیر المومنین جو حضرت علی جو ہیں ان کو کیا مانتے ہو، مسلمان مانتے ہو کافر مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مسلمان مانتے ہیں، انہیں حق پر مانتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے بیٹے کو بھی، حضرت خباب کے بیٹے اور بہو کو دونوں کو قتل کر دیا، اور وہ حاملہ تھی ان کی بیوی، حضرت خباب کے بیٹے کی بیوی جو تھی حضرت خباب کی بہو حاملہ تھی، ان کا پیٹ چاک کرا، ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اتنے شدت پسند، اتنے خطرناک لوگ یہ تھے، حالانکہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں لیکن بہت شدت پسند لوگ تھے، اور یہ تابعین تھے سارے کے سارے، اس میں صحابہ نہیں تھے، یہ تابعین تھے، اکثریت ان کی تابعین کے اوپر تھی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے حضرت علی سے اجازت لے کے گئے کہ آخری موقع دیتے ہیں ان کو توبہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو انہوں نے جا کے ان کو جو ہے توبہ کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے 3 اختلاف ہیں، اگر آپ ان کو جو ہے حل کر دیتے ہیں، ان کا جواب دے دیتے ہیں، ہم مل جائیں گے آپ سے آ کے واپس سے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ پہلا مسئلہ تو یہ مال غنیمت تقسیم کیوں نہیں ہوا جو جنگ جمل میں معاملہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مال غنیمت تقسیم ہو جاتا، حضرت عائشہ کو کون لیتا تم میں سے، وہ تو ہماری ماں میں سے ہے، قرآن مجید میں آیا کہ جو اللہ کے رسول کے ازواج جو ہے تمہاری امی ہے اور امہات المومنین میں سے ہے، تو حضرت عائشہ کو کون مال غنیمت میں سے لیتا، لونڈی کون بناتا؟ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ وہ کافر والا معاملہ نہیں ہوتا۔ دوسرا معاملہ انہوں نے کہا کہ جو ہے امیر المومنین کا نام کیوں مٹایا، کیا آپ کافر تھے؟ کافروں کے امیر تھے، منافقوں کے امیر تھے، فاسقوں کے امیر تھے، آپ نے امیر المومنین نام کیوں مٹایا؟ آپ لکھے رہے دیتے، آپ نے حضرت علی کیوں نام لکھا معاہدے کے اندر جو حضرت امیر معاویہ اور آپ کے بیچ میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رسول اللہ مٹوا دیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے۔ تیسرا یہ ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل پہ آپ کے سامنے ویڈیو بتا دوں گا۔ تیسرا معاملہ انہوں نے کہا تم نے حکم کیوں بنایا، قرآن مجید ہے ہمارا حکم، تو آپ نے انسانوں کو حکم بنا دیا، آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو اور انہوں نے عمرو بن العاص کو حکم بنایا، آپ تو کافر ہو گئے۔
انہوں نے کہا تو بہت بڑا معاملہ ہے, اس سے چھوٹے معاملے میں بھی جو ہے نا حکم بنانے کی اجازت ہے. وہ جو میاں بیوی میں اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ایک حکم ادھر سے آ جائے, ایک حکم ادھر سے آ جائے, آپ نے تو قرآن پڑھا ہے. انہوں نے اس کے جوابات دیے اور جو کہا تینوں اختلاف جو آپ کی بے معنی ہے وہ لاجواب ہو کے رہ گئے. 2000 لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پر توبہ کری اور واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے مل گئے, اور 4000 لوگ جو ہر درم تھے, ہر درم ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں, ان سے حضرت علی کی جنگ ہوئی. آخر تک حضرت علی نے کوشش کری مصالحت کی کہ معاملہ سمٹ جائے, اب مسلمانوں سے نہ لڑنا پڑے. حضرت علی نے کافر اور منافق بھی نہیں کہتے تھے, نہ مشرک کہتے تھے, نہیں کہتے تھے زیادہ جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں, فاسق ہیں. آخری موقع تک حضرت علی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈا دیا اور کہا کہ اب تم اس جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, ایک مقام پر بتایا اور کہا کہ وہاں پر تمہارے جھنڈے کے نیچے جو آ جائے گا ان میں سے خوارج میں سے نکل کے ان کو امان دے دی جائے گی. نہروان پر یہ جو ہے جنگ ہوئی, بغداد جو ہے آج کا بغداد, وہاں اس علاقے میں یہ جنگ ہوئی. 4000 میں سے تقریباً 2800 لوگ جو ہے ان کے مارے گئے, اور کچھ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے آ کے انہوں نے پناہ لی, اور کچھ جو ہے بھاگ بھی گئے. یہ جنگ نہروان ہوئی. اس کی پیش گوئی آپ کے سامنے کچھ رکھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے, یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی. ان میں سے بھی ایک گروہ نکلے گا یعنی خوارج, اور ان سے جو جنگ کرے گا اقرب الی الحق, یعنی وہ حق پر ہوگا. حق یہ قرآن مجید کا عربی کا انداز ہے. اقرب الی الحق یعنی حق کے قریب ہوگا, یعنی حق پر وہی ہوگا. تو حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کری. اب یہ پتہ کہتے چلے خوارجی فرقہ جو تھا یہی تھا, اس کے تعلق سے بھی جو ہے مسلم شریف کی روایتیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص تھا عبداللہ بن ذوالخویصرہ تمیمی, یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے آ کے کہا عید یا محمد, عید یا محمد, کہ عدل کرو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول غصہ بھی ہوئے. حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول سے جو ہے قتل کر دیا جانا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور کہا کہ ان قریب اس کے ماننے والوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ لوگ وہی ہوں گے, اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, اور اس کا ہاتھ جو ہے عورت کے پستان کی طرح ہوگا, سیم ویسا لگے گا, اور وہ مارا جائے گا اس جنگ کے اندر. اس کو ڈھونڈا جائے گا تو اس کا ہاتھ نہیں ہوگا, اور ہاتھ جو ہے اس کا عورت کے پستان کی طرح ہوگا. یہ ابو سعید خدری جو ہے حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ جب ہم نے اس چیک کرنے کے لیے معاملہ کرے تو مل نہیں رہا تھا وہ شخص. بعد میں حضرت علی نے کہا کہ ڈھونڈو وہ ضرور ہوگا, تو اللہ کے رسول نے مجھے بتایا تھا. ابو سعید خدری بھی کہنے لگے جب یہ حدیث اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے جب بھی میں وہاں موجود تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ حضرت علی نے جنگ لڑی جب بھی موجود تھا, اور جب وہ شخص ملا جب بھی میں وہاں موجود تھا. تو آخر وہ شخص ملا اور سب نے جو ہے نا کلمہ شکر ادا کیا کہ ہم جو ہے حق پر ہے. اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت علی تینوں جنگ میں حق پر تھے. پہلی جنگ میں حضرت عائشہ کے خلاف جو ہوئی جنگ جمل, اس کے اندر ہوپ کے کتے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اوپر بھوکے, وہ حدیث موجود ہے. دوسری حدیث عمار ابن یاسر کے تعلق سے آئی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کری ہے, وہ حضرت امیر معاویہ کی فوج میں تھے, ابو الغادیہ نے ان کو جو ہے شہید کرا. تیسرا جو یہ معاملہ یہ تھا کہ تیسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا ملے گا, تو وہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی. یہ جو ہے 35 ہجری میں حضرت علی جو ہے خلیفہ بنے تھے ذوالحجہ میں, بالکل آخر میں. وہ حضرت علی کی جو حضرت عثمان کی شہادت جو ہے وہ 18 ذوالحجہ کو ہوئی تھی. 36 میں جنگ جمل ہوئی ہے, 37 میں جو ہے جنگ صفین ہوئی ہے, اور 38 میں جنگ نہروان ہوئی ہے, اور 40 ہجری کی جو ہے رمضان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہید ہو گئے, ان کو شہید کر دیا گیا. انہی خوارج کے اندر سے ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے حضرت علی کو فجر کی نماز کے وقت جو ہے شہید کر دیا. انشاءاللہ اس پر بھی اگر وقت رہا تو ویڈیو بنائی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.